پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوالات پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول اور معروف نام۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الحدید اور آیات 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحدید آیات 1، 2، 3 اور 4 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات،
محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، آج کل بعض لوگ کورونا وائرس کی وبا سے نجات کے لیے آذانیں دے رہے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ سوال ہے ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کا کراچی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی اللہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اذان ویسے تو مشروع ہے اور سنت ہے لوگوں کو جب نماز کی طرف بلانا ہو، جب کسی نماز کا وقت داخل ہو جائے، لیکن جیسے بچے کی پیدائش پر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا بھی سنت ہے، مختلف آفات، بلیات اور مصائب کے موقع پر اذان دینا سنت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ ایسے مواقع پر اذان دے دی جائے تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، لہذا ایسا کرنا اس میں شریعت کی روح سے کوئی قباحت یا کوئی کراہت یا کوئی خرابی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی قباحت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آذانیں دی جا سکتی ہیں۔ طارق صاحب کا، ڈاکٹر طارق صاحب کا سوال، ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا سینیٹائزر کے بارے میں یہ بات جو کہ رائج ہے کہ اس میں الکوہل کے اجزاء ہوتے ہیں، کیا درست ہے؟ اور سوال آپ سے یہ ہے، کیا اس کے استعمال سے جسم یا کپڑے ناپاک تو نہیں ہو جائیں گے اور سینیٹائزر لگا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، الکوہل کی جتنی مقدار اس میں جب ہم ہاتھوں پر لگاتے ہیں تو وہ معمولی ہوتی ہے، وہ ناپاک بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے، اور وہ چند سیکنڈ میں اڑ جاتا ہے، اس لیے آپ نے اگر ہاتھ پر سینیٹائزر لگایا ہے تو اس سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کپڑے پر اگر کہیں گر گیا ہے، جیسے آج کل مساجد میں داخل ہونے کے لیے بعض جگہ احتیاطی تدبیر کے طور پر سینیٹائزر والے گیٹ لگائے گئے ہیں، تو وہ اگر اس کے قطرات لباس پر بھی گرتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب، یہ الکوہل جو سینیٹائزر میں استعمال ہوتا ہے، یہ الکوہل وہ الکوہل بھی نہیں ہے جس کو ہم خمر کہتے ہیں، جس کو خمر کہا گیا ہے، کہ جو انگور سے یا کھجور سے تیار ہوتا ہے، یہ وہ تو نہیں ہے۔ تو اگر اس کی اتنی مقدار ہو جو حد سکر کو پہنچ جائے تو پھر تو ناجائز ہے، لیکن اس کی معمولی مقدار کیونکہ یہ سالوینٹ ہوتا ہے اور یہ محلول کو بسان سے اور سڑان سے بچاتا ہے، اس لیے بعض دواؤں میں بھی اس کی ایک معمولی مقدار ہوتی ہے، ہومیوپیتھک کی دواؤں میں بھی ہوتی ہے، تو اس قدر استعمال اس کا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں رضوان صاحب کا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے تناظر میں جس میت کا کورونا وائرس میں انتقال ہوا، اس کے غسل اور تکفین کا کیا حکم ہے؟ انیق احمد صاحب، اس بارے میں ہم نے ڈاکٹر صاحبان سے، یہاں کے جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں ان سے بھی رائے لی، اور امریکہ میں ہمارے دوست صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، کئی ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان سے بھی رائے لی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کرونا وائرس جو منتقل ہوتا ہے
وہ چھینک آنے سے ہوتا ہے، کھانسنے سے ہوتا ہے، یا کوئی ناک سے رطوبت بہ رہی ہو یا لعاب ہو اس سے ہوتا ہے، اور یہ اڑتا نہیں ہے، زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کھانسنے یا چھینک آنے سے بھی 4-5 فٹ سے کے فاصلے پر کوئی ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ لہذا جب میت کا کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد میت نہ سانس لے سکتی ہے نہ کھانس سکتی ہے، تو لہذا اس کے قریب بھی کوئی کھڑا ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی ناک سے کوئی رطوبت بہ رہی ہے یا منہ سے کوئی ایسی رطوبت بہ رہی ہے تو اس کو سینیٹائزر سے صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے، بلکہ میت کو جب غسل دیا جائے تو بھی سینیٹائزر یا اس ٹائپ کا جو جراثیم کش کوئی بھی محلول ہے وہ ڈال کر اس کے بدن کو صاف کر دیا جائے، اور جو غسل دینے والا ہے وہ احتیاطاً کٹ استعمال کرے کہ جس میں ماسک بھی ہوتا ہے، اور بھی جس کو PPE کہتے ہیں کہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ، تو وہ استعمال کرے اور پھر میت کو غسل دے دے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر بالفرض ناک سے کوئی رطوبت بہ رہی ہے یا منہ سے، اس کو پہلے جراثیم کش محلول سے دھو لے، پورے بدن کو صاف کر لے، پھر غسل کر دے اور کفن پہنا دے، تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ میں نے امریکن ہمارے جو مسلمان ڈاکٹر ہیں، دیندار ہیں، ان سے بھی پوچھا، اور کفن پہنانے کا بھی ہے، کیونکہ غسل دینا میت کو یہ فرض ہے۔ ہاں اگر کہیں کوئی میت اس پوزیشن میں جیسے خدا نخواستہ جل گئی ہے یا کوئی اور ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا، تو پھر اس کو تیمم کرا لیا جائے۔ تیمم غسل کے قائم مقام ہوتا ہے، اور کفن بھی پہنا لیا جائے، اور معمول کے مطابق جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کر دیں۔ اگر اس کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر تابوت میں بند کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا لی جائے اور پھر اس کی تدفین کر دی جائے تابوت میں، تو اس صورت میں بھی کوئی خطرے کا باعث نہیں ہے۔ البتہ ایک سوال اور آیا تھا، آپ اجازت دیں تو میں اس میں شامل کر دوں کہ مجھے UK سے ہمارے ایک علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب ہیں، بولٹن شہر ہے مانچسٹر کے قریب، تو انہوں نے بتایا کہ بعض ایسی مثالیں آئیں کہ کرونا زدہ جو میت ہے ہاسپیٹل سے جب ڈاکٹرز نے ریلیز کیا تو اس کو پلاسٹک بیگ میں سیل کر دیا۔ اب ذرا کہ پلاسٹک بیگ میں جو سیل پیک میت ہے اور انسٹرکشن دے دیں کہ اس کو کھولا نہ جائے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے نہ تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کو ویسے ہی دفن کر دیں گے اور نماز جنازہ پڑھ لیں، اور اگر پہلے نہیں پڑھی اور دفن کر دیا ہے تو دفن کرنے کے بعد قبر سے نہ نکالیں، بلکہ اگر قبر پر کھڑے ہو کر ایک آدمی بھی جنازہ پڑھ لے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور جیسے ایک بات اور ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ بعض جگہ بعض ممالک میں یہ ہوا ہے کہ کرونا کا کوئی مریض وفات پا گیا تو اس کو پھر جلا دیا جائے، تو کیا اس کی اجازت؟ نہیں، اسلام میت کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا، اور جلانا نہیں چاہیے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو پریکاشنری میئرز یا احتیاطی تدابیر جو ماہر ڈاکٹر بتائیں
ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر میت کی غسل اور اس کی تکفین کے معنی ہوتے ہیں کفن پہنانا، اور تدفین کے معنی ہوتے ہیں دفن کرنا۔ تو میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے لیے جو حضرات ایسے زمانے میں وہ کریں، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ PPE آج ان کو کہا جاتا ہے کہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ استعمال کریں، اور پھر ان تدابیر کے ساتھ جو پچھلے سوال کے جواب میں ہم نے بتائی ہیں، میت کی جسم کو بھی پاک کر لیا جائے، اور جراثیم کچھ دوا ڈال کر یا ڈیٹول ڈال کر غسل بھی دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، پھر کسی ضرر کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تدفین اور تکفین واضح کر دی ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تجہیز، تجہیز کے کیا معنی ہے؟ اس کو ایک جامع طور پر تجہیز و تکفین بھی کہتے ہیں۔ تو تجہیز و تکفین کے معنی ہوتے ہیں کہ میت کے غسل سے لے کر کفن پہنانا اور وہاں سے دفن کرنے تک کے تمام مراحل۔ اچھا۔ تجہیز کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کے لیے تیار کرنا، تکفین کے معنی ہوتے ہیں کفن پہنانا، اور تدفین کے معنی ہوتے ہیں دفن کرنا، اور جنازہ پڑھنا تو سب کو آتا ہے، باقی معاملات سب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید عمران علی صاحب کراچی سے، ان کا سوال بڑا شاندار سوال ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ مفتی صاحب، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، کیا اس طرح کہہ دینے سے اللہ کی شکر گزاری ہو جاتی ہے؟ جی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندے کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہے کہ چھینک جب پوری قوت سے آتی ہے کہ کسی وجہ سے سانس رک جائے، تو شکر اس لیے ادا کرے کہ وہ سانس جو رک گئی تھی اللہ پاک نے اس کو ریلیز کر دیا، اور اس کی حیات کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ اب اگر کوئی سنے تو وہ یرحمک اللہ کہہ دے، تو الحمدللہ کہنے پر بھی ثواب ملے گا، یرحمک اللہ کہنے پر بھی ثواب ملے گا۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے خوشی کا، تو ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کے معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور حمد کا کلمہ شکر نعمت باری تعالیٰ کو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ زبان سے کہیں، لیکن اس کے دل و دماغ میں اس کی معنویت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا، اللہ پاک نے مجھ پر یہ انعام کیا، اور میں اس کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں کہ شکر کے مصادر بتایا گیا کہ 3 ہیں، کہ الشکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، کہ شکر وہ فعل ہے جو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم نعمت کرنے والے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ سو وہ نعمت ایک تو زبان سے ہوتی ہے الحمدللہ کہہ کر تشکر ہوتا ہے، ایک اعضاء سے ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تلاوت کریں، شکرانے کے نوافل پڑھیں، اور ایک یہ کہ قلب سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو دل و دماغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جذبات تشکر سے معمور ہو، بھرا ہوا ہو۔ ٹھیک، تو وہ فعل میں اپنے عمل میں وہ شکر گزاری اگر نظر نہیں آ رہی، صرف زبان سے کہا الحمدللہ، صرف لپ سروس کا نام تشکر نہیں ہے، بلکہ اس کی معنویت میں ڈوب کر جب بندہ کہے گا تو پھر اس کو اس کا جو جزائے کمال ہے وہ یقیناً اللہ عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ کہ شکر گزاری کے جذبات وغیرہ تمام چیزیں، تو شکر گزاری کے تقاضے کیا ہیں؟ چند موٹے موٹے تقاضے یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو یہ ہے، ایک محاورے کے طور پر
ہماری زبانوں پر الحمدللہ کا کلمہ چڑھ گیا، جی ہاں، تب اگر کوئی تاش کھیلنے میں جیتا اور کہ الحمدللہ، کوئی جوئے میں جیتا تو کہ الحمدللہ، تو یہ تو اللہ کی ناشکری اور نافرمانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام فعل پر یا کسی کا کہیں کوئی سود سے کوئی فائدہ مل گیا تو ان مواقع پر جو دینی اعتبار سے نعمت نہیں ہے، ہمیں اللہ کا تشکر بجا لانا نہیں چاہیے اور الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کرنا چاہیے، وہ نعمت قولی ہو، نعمت فعلی ہو، نعمت بدنی ہو، نعمت مالی ہو، جو بھی صورت اللہ عطا کرے تو وہ حلال ہو اور طیب ہو اور شریعت کی نظر میں جائز ہو، تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات، اب ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ انسان یا ایک بندہ جتنا بھی شکر ادا کر لے اللہ تعالیٰ کا، کیا شکر گزاری کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم باری تعالیٰ ہوا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں تم شکر کو اپنا شعار بناؤ۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کی تقسیم کار کر دی تاکہ 24 گھنٹے کی روٹیشن میں کوئی بھی ایسا وقت نہ آئے جب ان کے گھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، زبور کی تلاوت کرنے والا نہ ہو۔ جب یہ سب کچھ کر لیا تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے بھی شکر کا حق ادا نہیں ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ الآن شکرتنی، اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کیا کہ جب تو نے اس حقیقت کو مان لیا کہ بندے پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہر سانس پر شکریہ ادا کرے تو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی نے کہا کہ ہر نفس کہ دروں میں آید ممد حیات است، کہ ہر سانس جو باہر نکلنے کے بعد دوبارہ اندر آتی ہے تو زندگی کا ایک سانس بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہر نفسے کے بروں میں آید مفرح حیات است، جو سانس اندر جا کر باہر آتی ہے تو اس سے فرحت ملتی ہے، انبساط ملتی ہے، طبیعت کو کشادگی ملتی ہے۔ کیوں کہ اگر وہ سانس باہر نہ آئے تو دم گھٹ کر مر جائے۔ تو ایک سانس کے آنے پر، ایک سانس کے جانے پر ہی بندہ اگر رب کا شکر ادا کرنے میں لگ جائے تو کسی اور تشکر کی فرصت ملے گی؟ کیا بات ہے۔ تو اس لیے جتنا شکر ادا کرے، اللہ سے توفیقات طلب کرے، لیکن ہر مرحلے کے بعد کہے کہ یا اللہ تیرا حق شکر جو مجھ پر واجب تھا اب بھی ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ اگر جان بھی قربان کر دی اللہ کی راہ میں تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سے بات نکلتی ہے تو ایک اور بات قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس تم شکر گزاری کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ۔ شکر گزاری کا مقام کتنا بلند کیا۔ اب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہاں پر شکر گزاری پہلے اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے اور ایمان کو بعد میں رکھ رہا ہے؟ جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جی ہاں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ بشارت دی، بندے سے وعدہ فرمایا کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں اور تم پر نعمتوں کی فراوانی کروں گا۔ ٹھیک، لہذا شکر ادا کرنے کے لیے فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی رب پر احسان کر رہا ہے، بلکہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے تو حقیقت کے اعتبار سے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ کیوں
کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جی ہاں، کہ جو تم شکر ادا کرو گے تو تم پر اور نعمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ ٹھیک۔ اب جو آپ نے آیت کی طرف متوجہ کیا، اچھا، اس آیت پر سے پہلے ذرا سا پہلے یہ جو آپ نے بات فرمائی، جی میں چاہتا ہوں اس پر ذرا اور آپ سے سیکھیں ہم۔ جی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جی ہاں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ان عذابی لشدید، یعنی کفران نعمت بھی نہیں کرنا ہے۔ ہاں کفران نعمت کرو گے تو میرا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا نقصان کرو گے کہ ناشکروں کے لیے اور کفران نعمت کے لیے کرنے والوں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تو اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کفران نعمت اور ناشکری کے شعار کو ترک کر دو اور شکر باری تعالیٰ کو حرز جاں بنا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اب آئیں اس آیت کی طرف کہ جو آپ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم و آمنتم، تو یہ اسی سے جوڑیں کہ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اب آپ نے فرمایا کہ ایمان پر شکر کو مقدم کیوں کیا؟ تو اس لیے کیا کہ جو بندہ تشکر جذبات سے معمور ہوگا تو اسی کو تو نعمت ایمان کی قدر ہوگی۔ اللہ، تو جس کی روح میں، انگ انگ میں، نس نس میں، ہر بنے منہ میں، ہر قطرہ خون میں، ہر آنے جانے والے سانس میں تشکر نہیں ہے تو پھر وہ نعمت ایمان کی قدردانی کیا کرے گا؟ اچھا، اللہ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ مت سمجھو کہ اللہ کو کوئی تمہیں عذاب دینا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے، اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ تو کبھی عذاب دیتا ہے تو قانون فطرت کے تحت، مشیت کے تحت دیکھتا ہے، اس کی رضا تو اس میں ہے کہ تم اس کی ساری رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مجھے لینا ہے، لیکن ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ کی اس بات کے نتیجے میں کہ کیا مفتی صاحب ایمان کے بغیر اللہ کی شکر گزاری ہو ہی نہیں سکتی؟ قطعاً نہیں ہو سکتی، کہ سب سے بڑی نعمت جو مومن پر ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ اللہ، باقی نعمت حیات بھی ہے، نعمت مال بھی ہے، نعمت جان بھی ہے، وہ نعمتیں تب بنتی ہیں جب ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، ورنہ مال تو کافر کے پاس ہم سے زیادہ ہے، جان اس کے پاس بھی ہے، اور دنیاوی نعمتیں اس کے پاس بھی ہیں، لیکن نعمت ایمان نہیں ہے تو آخرت میں یہ سب چیزیں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ لہذا سب سے بڑی نعمت جو ہے نعمت ایمان ہے، اور نعمت ایمان ہمیں کس سے ملی؟ ذات پاک مصطفیٰ سے ملی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے بے شمار کروڑہ نعمتیں تم پر فرمائی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اور نعمت عظمیٰ جس کا احسان جتلایا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنے رسول عظیم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، کہ اس رسول کے آنے سے ہمیں نعمت توحید بھی ملی، نعمت ایمان باللہ بھی ملی، نعمت ایمان بالآخرت بھی ملی، نعمت ایمان بالرسول بھی ملی، اور اعمال کی توفیقات عالیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہمیں امت محمدیہ کا حصہ بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ ویڈیو کوسچن مفتی صاحب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر دکاندار بچوں کو ملازم رکھتے ہیں اور ان سے مار پیٹ کرتے ہیں، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سرکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملکی قانون کے تحت
اور عالمی قوانین کے تحت جس کی بائنڈنگ ہم پر بھی ہے، ان قوانین کو ہم نے بھی تسلیم کیا ہے کہ چائلڈ لیبر اذرو قانون ممنوع ہے، تو ہمیں پھر قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور بچوں سے مزدوری اور محنت کا کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کے ہم یہ بائنڈنگ ہے ہم پر، یہ قانون ہم پر لاگو ہوتا ہے پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اس قانون کو ہم نے قبول کیا ہے اور عالمی سطح پر بھی قبول کیا ہے۔ اس کے بعد بچے کو مارنا اور اذیت دینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کو تہدید کر سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں، تادیب کر سکتے ہیں، لیکن تعزیر اس کو نہیں دے سکتے، سزا اس کو نہیں دے سکتے۔ اور دنیا نے بچوں کو سزا دینا جو ہے اس کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا ہے، اور ویسے ہمارے ملک میں بھی یہ قانون ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ قانون کی کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ عملاً بعض اوقات ہمارے ہاں نافذ نہیں ہوتے۔ ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر کسی وقت قانون کی نظریں ہم کو نہیں دیکھ رہی تو ہم اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اور ہم نے جن قوانین کو تسلیم کرنے کا پیمان وفا باندھا ہے اس پر ہمیں پورا اترنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاستی قوانین بھی پامال نہ کریں اور جو اللہ کے قوانین ہیں وہ بھی پامال نہ کریں۔ اللہ بچوں کو، ملازمین کو، ان کو تعزیر کی، مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بچہ تو بہت ہی بے قصور ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو مسعود انصاری۔ وہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو کسی وجہ سے غلام سے ناراض ہو گیا اور اس نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، اے علم ابا مسعود، اے علم ابا مسعود، لیکن اس پر غصے کا غلبہ تھا، یہ مارے جا رہا تھا۔ پیچھے آواز میں تھا کہ جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود۔ جب قریب آئے تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تاجدار کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، رحمت اللہ عالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا غلام ہے، اس کا تم کو اس پر کوئی حق ہے تو للہ اقدر علیک منک علیہ۔ اے ابو مسعود، جتنا اختیار تمہیں اپنے اس غلام پر ہے اس سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ کو تم پر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات پر سزا دینے پہ آ جائے تو ذرا سوچو۔ تو وہ یہ سن کر کانپ اٹھے اور ایک لمحے کا تأمل نہیں کیا، اور انہوں نے عرض کیا، ہوا حر لوجہ اللہ ورسول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آزاد کرتا ہوں، اور آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک 10 برس کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یعنی کیا محبت اور کیا تعلق۔ پوچھا گیا کہ پوری آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ ایک بار بھی تمہیں ڈانٹا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ والدین آگے لینے کے لیے؟ وہ ایک آپ کے کفش بردار بھی تھے، خادم بھی تھے، آپ کے پاس بھی رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا طویل عرصہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں، خدمت میں گزارا، اس طویل عرصے میں ایک بار بھی آپ نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ڈانٹا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی استاد ہے، اگر کوئی مربی ہے
تو اسے اپنا احترام جو ہے وہ طاقت کے بل پر نہیں منوانا چاہیے، اخلاق اور کردار کی بلندی کے بل پر منانا چاہیے کہ آپ کے زیر تربیت جو ہے اور یا آپ کا جو شاگرد ہے یا آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو کہ آپ کی نافرمانی کی سوچ بھی نہ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجتبیٰ خواجہ صاحب کا سوال ہے کہ کیا اسلامی حکومت بالجبر روزے رکھوا سکتی ہے اور نماز پڑھوا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن، تمکین اور اقتدار عطا کر دیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ نظام صلاۃ قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکیں۔ تو اگر کہیں حقیقی کامل اور مکمل اسلامی ریاست ہے تو نظام صلاۃ قائم کرنے کو قرآن نے اس کے فرائض میں شامل کیا ہے۔ البتہ چونکہ صلاۃ تو علانیہ ادا کی جاتی ہے، جماعت تو علانیہ ادا کی جاتی ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق قلب مومن اور ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ کیوں کہ اگر انسان لوگوں کے سامنے کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، پوری پابندی کرے اور تنہا خلوت میں جا کر ایک گھونٹ پانی بھی پی لے تو روزہ نہیں رہے گا۔ تو روزے میں اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ بندہ مومن کا جو بھی نیک کام ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اس کے اپنے درجہ اخلاص کے مطابق، اس کے عمل کی کوالٹی کے مطابق، کہ الا صوم، مگر روزہ اس فارمولے اور ضابطے سے مستثنا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کیونکہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں اخلاص کے اس درجے کو میں ہی جانتا ہوں، میں خود اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کی جزا ہوں، اسے خصوصی تجلیات کے دیدار سے نوازوں گا۔ کیوں کہ یدعو شہوتہ و طعامہ من اجلی، کہ وہ اپنی شہوت نفس اور اپنے کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، اور روزدار کے منہ سے جو بو آتی ہے، فرمایا کہ اس کو لوگ بدبو کہتے ہیں، بدبو نہ کہیں، خوشبو کہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وَلَئِن جو تم میں سے جو کوئی روزہ دار ہو تو وَلَئِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ صَابَّهُ، کوئی اس سے لڑائی جھگڑے پہ آئے یا گالی گلوچ کرے تو عدلے کا بدلہ نہ دے، فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہہ کہ بھائی جان میں روزے سے ہوں، میں آپ کی ان بری باتوں کا جواب برائی سے نہیں دے سکتا۔ لہذا ریاست تو یہ کر سکتی ہے کہ کوئی علانیہ برسر عام روزے کی بے حرمتی نہ کرے، ریاست دل میں نہیں جھانک سکتی، وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم اپنے سینوں میں اور دلوں میں چھپائے ہوئے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، اپنی حقیقت کاملہ
اور اخروی جزا کے اعتبار سے. سبحان البتہ اللہ. ریاست روزے کی بے حرمتی پر کوئی تعزیر مقرر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. وہ تعزیر مقرر کر سکتی ہے اگر کسی نے روزے کی بے حرمتی کی. اللہ اکبر. اور لیکن نظام صلاۃ اسے قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اللہ نظام زکوٰۃ قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری. یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. بس یہ ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہمیں بتا رہی ہے، بالکل واضح کر رہی ہے. ایک سوال وہاں سے لے لیتے ہیں جی. ویڈیو کوسچن. السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک مسلمان کو حصول دین اور علم حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جناب والا سوال بہت اہم ہے، بہت پیارا ہے اور بہت بڑا ہے. اگر اس کی معنویت پر ہم غور کریں تو بندہ ہل کر رہ جاتا ہے، دہل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امام ابن سیرین نے کہا کہ ان ھذا العلم دین فلینظر اما یاخذ دینہ. یہ علم دین ہے تو تمہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ یعنی دنیاوی کے کوئی سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم یا میڈیسن کا علم نہیں ہے، اس کا آخرت سے تعلق ہے. تو ایک تو تمہیں استاذ کا انتخاب، اس معلم کا انتخاب اس کو کرنا چاہیے جو اپنے علم کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ لأرد من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ. کہ جس نے وہ علم حاصل کیا جو فقط اور فقط صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، یعنی دین کا علم کسی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کیا، اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا، تو جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوئے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر آتی ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مناظرہ کرے اور اپنے علم کی دھاک بٹھا لے، اور اس لیے حاصل کیا کہ اپنی حجت بازی سے بیوقوفوں کو گرویدہ بنا لے یا لوگوں کے رخ عقیدت کو اپنی جانب پھیر لے، یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا. علم صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے. علم اپنے دین اور دنیا کو سنوارنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے. اور میں اپنے علم حاصل کرنے والے دوستوں سے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ تم اپنا مدعا اور اپنا مطلوب اور اپنا مقصود اللہ کو بناؤ، اللہ کی رضا کو بناؤ، اللہ کے پیارے رسول کو بناؤ، ان کی اطاعت و اتباع اور غلامی کو بناؤ، اپنی آخرت سنوارنے کو بناؤ. تم دین کے وفادار رہو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور تمہارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. کیوں؟ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب الموت. فرمایا کہ جیسے موت انسان کے تعاقب میں ہے، اور ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اللہ کے ہاں موت کا جو وقت مقدر ہے وہ ایک ساتھ بھی مؤخر نہیں ہوتا، ٹلتا نہیں ہے.
وہ اپنے وقت پر آئے گی. کتنے انسان ہیلے اور حجت کرے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ تو اینما تکونوا یدرککم الموت. اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے وقت مقررہ پر موت تمہیں آ دبوچے گی. خواہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو رکھو. اسی طرح سے رزق بھی تمہارے تعاقب میں ہے جو تمہارے مقدر میں ہے. تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ یقیناً وہ تمہیں مل کر رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور درمیان میں آپ نے ایک بات بہت اہم اٹھائی بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ دنیا کمانے کے لیے نہیں دین کو ذریعہ نہ بنایا جائے. اپنی عاقبت کو سنوارنا مقصود اول بنایا جائے. عاقبت کو سنوارنا مقصود اول. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی خشیت جو ہے جس کا مرکز دل ہے وہ انہی کو نصیب ان کے بندوں میں سے علماء کو نصیب ہوتی ہے. کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ بے علم نتواں خدارہ شناخت کہ علم کے بغیر اللہ کی قدرت و جلالت کی کمال معرفت نصیب نہیں ہوتی. فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رفتیں عطا فرماتا ہے اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے تو کیا ہی بات ہے بڑے درجے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. عالم اور جاہل برابر نہیں, دھوپ اور سایہ برابر نہیں, اور ظلمت اور نور برابر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظلمات اور نور کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے دریافت کریں گے یہ بات کہ قرآن کریم میں نور ہمیشہ واحد میں آیا ہے, ظلمات جمع میں کیوں آتا ہے کسی اور دن آپ سے سیکھیں گے ہم. مفتی صاحب کا میں بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جہل کو دور کر دیتے ہیں. خواتین و حضرات قرآن کریم کی روشنی میں اور صاحب قرآن کے اقوال اور اعمال کی روشنی میں آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کا عمل جو حجت ہے ہمارے لیے اس کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں ہمارے معزز علماء. خواتین و حضرات العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء وارث ہیں انبیاء کے. یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا مقام ہے ہمارے علماء کا. خواتین و حضرات ہمیں ہمیشہ علماء کا ممنون احسان رہنا چاہیے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ بخیل دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرے گا اور عاقبت میں امیروں کا حساب بھگتے گا. بخیل دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرے گا اور عاقبت میں امیروں کا حساب بھگتے گا. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Prep with STEP for entry tests. Online classes start 1st June 2020. To apply, please click on admissions.step.pgc.edu and step into a bright future. A program by Punjab Group. میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ
لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے ہرگز نہ نکلو.